پوچھا گیا جو قرآن پڑھتے ہیں ان کا کس طرح عمل ہوتا تھا۔ جو قرآن پڑھنے والے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے اپنی سکن پہ بھی محسوس ہوتا تھا اور ان کی بیہیویئر سے بھی محسوس ہوتا تھا۔ تو ہم سب اہل القرآن ہیں، تو اس پہ ہم توجہ دینا چاہیے۔ عبداللہ ابن عروہ ابن زبیر پوچھتے ہیں اسماء رضی اللہ عنہ سے، جو ان کی گرینڈ مدر ہے، کہ کمپینینز جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا عمل کیسے ہوتا ہے، مطلب وہ کیسے اپیئر ہوتے، ان کا مینر کیسا رہتا۔ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بہت زیادہ حمد و ثنا کرتے اور ان کے آنکھ آنسوؤں سے بھر جاتے اور ان کے سکن شیور کرتے، اور قرآن کی وجہ سے ان کے دلوں میں ایک اللہ کا ڈر پیدا ہوتا، اور ہم سب چاہتے کہ ہمارے دلوں میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو، او پیدا ہو، کہ اللہ ہی ہے جو اس کی کتاب ہے، جو حق ہے اور لائق ہے کہ اس کی ہم پریز وردی کریں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم قرآن سے فائدہ اٹھاؤ تو اپنی توجہ کے ساتھ، دل کے ساتھ اس کو پڑھو اور اس کے اوپر فوکس کرو، اور اس کے اوپر جہاں پر ڈوز ہے ڈونٹس ہے اس پہ توجہ دیا کرو، کیا چیز کرنا ہے اور کیا چیز منع کی گئی ہے، یہ سارے چیزوں پہ فوکس کیا کرو اور ایوری آیت پہ تدبر کیا کرو۔ جز نمبر 18، پارہ نمبر 18، دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے۔ کون ہے یہ مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تحقیق ان ایمان والوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں عاجزی اور نیاز کرتے ہیں۔ یہاں پر کون ہے وہ فلاح پانے والے؟ جو عاجزی کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں فلاح پانے والے کون ہیں۔ حدیث میں بتایا جاتا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جنت بنائے، اور جس کی اینٹیں سلور کی ہے اور جس کی اینٹیں گولڈ کی ہے اور جس کا موٹر مسک کا ہے، خوشبو، اور جنت قد افلح المؤمنون فرمایا جاتا۔ اور یہ ٹرولی سکسسفل کون ہے؟ طوبیٰ لکی منزلہ ملوک، کون ہے اس میں بابرکت؟ وہ ہے جو ان کا گھر کہاں ہے، ان کا گھر وہ جو اینجل سکسسفل ہے اور جو اللہ کو سبمٹ کرنے والے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع کیا ہے؟ خضوع و سکون، خشوع میں دو ورڈز آنا چاہیے، خضوع بھی اور سکون بھی، میننگ ہیوملٹی بھی ہونا چاہیے اور سکینت بھی ہونا چاہیے، سٹلنس بھی ہونا چاہیے۔ حدیث میں بتایا جاتا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور جب خشوع یعنی جو اس کا حق دیا گیا ہے کہ برابر سے سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اس کو بتایا گیا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اگر کوئی 5 ٹائم کوئی ریور میں نہائے اس کے بعد کوئی گندگی ہو سکتی نہیں، اسی طرح 5 اوبلیگیٹری جو فرض نمازیں ہیں اس کی ادائیگی کے بعد جو اچھے سے وضو کرے، ادا کرے اور پرفیکٹلی رکوع اور خشوع کے ساتھ کرے، اس کے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک یعنی forgiveness کی طرح ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی forgiveness کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے بتائی ہوئی بات پہ ہم فوکس کرنا چاہیے، اور جب نماز میں اگر فوکس نہیں ہو رہا تو اپنے آپ کو کوشش کرے کہ یہ حدیث پہ توجہ دے کہ اللہ مجھے واچ کر رہا ہے، اللہ از واچنگ می، اور نظر ادھر ادھر نہیں دوڑانی چاہیے۔ اس سے نماز کا خشوع ختم ہو جاتا، اور بار بار اسکارف ٹھیک کرنا، بار بار اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اس سے بھی خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ ابن القیم فرماتے کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے 2 اوکیزن سے، ایک کیا ہے نماز میں، اور دوسری مرتبہ جو کھڑا ہوں گا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ ہے قیامت کے دن، اور
اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہی ایک عبادت جو ہم اپنے عبادت کرتے صرف اللہ کے لیے اور کوئی لغو بات نہیں کرتے، اور جو بیہودہ باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ تو لغو بات کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی بات، بے تک کی بات، یوز لیس ٹاک، اننیسیسری ٹاک، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک بیوٹی آف پرسن کیا ہے اسلام میں؟ کیا ہے؟ ترکہ ما لا یعنی ہی، یعنی ایسی کوئی بھی بیکار کی باتیں چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک نماز سے دوسری نماز میں کوئی ایسی لغو بات نہ کرو، اور یہ لوگ علیین میں جانے والے ہیں۔ اننیسیسری ٹاک کو نہیں پسند کیا گیا ہے، زیادہ بات کرنے والے کو پسند نہیں کیا گیا ہے، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پر شرمگاہوں کی حفاظت میں کیا ہے؟ پرائیویٹ پارٹس میں آؤٹ آف ویٹ لاک، حرام رشتے نہیں ہیں، زناکاری، بدکاری، یا ایسے جو دوستیاں ہیں سو کال لیونگ ریلیشن شپ نہیں کرنا ہے۔ شادی کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں ہیں، ہسبینڈ وائف۔ اور آگے فرمایا جاتا ہے مگر اپنی منکوحہ یعنی بیویوں کے ساتھ، یعنی اسپاؤس کے ساتھ، یہ اپنی بندیوں سے کیوں یہ ان سے شرمگاہوں کو محفوظ نہ رکھے، پر ان پر کوئی ملامت ہے، یعنی شادی میں اللہ تعالیٰ یہ سارے الاؤنس ہے، وداؤٹ شادی نہیں۔ پس جو ان کے علاوہ کے طالب ہوئے وہ حد سے آگے بڑھنے لگے، اور جو اپنی امانتوں اور اقرار کا لحاظ کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے فالوئنگ آیت میں زکوٰۃ کی بات ہوئی، نماز کی بات ہوئی، اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کو حفاظت کرنا۔ تو کیسا حفاظت کریں گے؟ ایک نماز سے دوسری نماز ٹائم پہ پڑھیں گے، صحیح سے وضو کریں گے، سجدہ، رکوع، اور اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ وقت پہ پڑھے، نہ کہ وقت ٹال کے پڑھے، کیونکہ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہوئے، کس چیز کے وارث ہوئے؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم ہی نے دو نطفے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کو ہڈی بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو کیا بڑی شان ہے اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر تم اس کی بعد ضرور مر جاؤ گے، مطلب اب ہم پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد مر جائیں گے، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے، اور ہم خلقت سے غافل نہیں، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ آسمان، ہم نے آسمان سے اندازے سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو نابود کرنے پر قادر ہے۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور، انگور کے باغات پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے بھی ہے، اور ان میں تم کھاتے بھی ہو۔ آیت نمبر 20۔ اور ایک درخت ہم نے پیدا کیا جو طوری سینا میں پیدا ہوتا ہے، تیل لیے ہوئی اور کھانے والوں کے لیے بھی سالن ہے، یعنی یہ ایک سیلڈ ڈریسنگ کے لیے بھی یوز ہوتا اور سالن کی طرح، اور تمہارے لیے چوپائے میں عبرت کے جو چیز ان کے پیٹ میں ہے تمہیں پلاتے ہیں، اور ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، یعنی کہ دودھ بھی پیتے، اس پہ بیٹھ کے ایک سے دوسری جگہ جاتے، اور ان چوپاؤں پر پھر اس کے بعد کشتی پر تم سوار ہوتے ہیں، کشتی میں جب جاتے تو ہوائیں اللہ تعالیٰ کس طرح فیور میں کرتے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، اس کے سوائے تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ہر پروفٹ رسول کیا بتائے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ بس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے،
تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے باپ دادوں سے تو یہ بات کبھی نہیں سنی۔ مطلب یہ یقین ہی نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ایک نارمل ہیومن بینگ از سینڈ ایز اے میسنجر۔ نوح نے کہا، اے میرے رب میری مدد کیجئے، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ آیت نمبر 26 میں قال رب انصرنی بما کذبونی، پس ہم نے نوح کو وحی بھیجی کہ تم ایک کشتی بناؤ ہمارے سامنے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ انسٹرکٹ کیے کہ کیسے کشتی بناؤ، کیونکہ اب یہ ڈیزرٹ ایریا تھا۔ امیجن کریے اب یہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، سب لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کیونکہ ان لوگ سوچ رہے ہیں یہ ایریا میں پانی کہاں سے آئے گا۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پانی بھیجنے والے تھے، طوفان بھیجنے والے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو بچا لیے جو مومن تھے۔ اپروکسیمیٹ 80 پیپل بتاتے، اور ان کا اپنا بیٹا بیوی اس میں بہا دیے گئے، غرق کر دیے گئے، اور کچھ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، اور چرین پرین بھی پیڑس میں ان کو بھی بچا لیا گیا۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو کر تو خدا کا شکر ادا کرو۔ جب ہم گاڑی میں جاتے، کشتی میں جاتے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنْ قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور یہاں پر آگے بتایا جاتا ہے، ایک دعا بھی بتائی گئی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ آیت نمبر 29 میں، اور یہ بھی کہنا، اے میرے رب ہم کو مبارک جگہ اتارنا، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اور آپ لوگ بھی جب بھی جہاں جائے یہ دعائیں پڑھیے، قرآن کے مسنون دعائیں اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ 2 ایپ ہو یا یہ کتابیں ہوں، دیٹس فائن، اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بلا شبہ اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں، ہم تو آزماتے ہی ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور جماعت پیدا کی، پھر ہم نے ان میں سے ایک رسول بھیجا جس نے ان سے کہا تم اللہ کی عبادت کیا کرو۔ ہر رسول، ہر پروفٹ کیا بولے؟ اللہ کی عبادت کرو۔ آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 35، کیا یہ تم سے کہتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے تو تم نکالے جاؤ گے؟ یہ یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ریزریکشن ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ رسول نے کہا، اے میرے رب تو میری مدد فرما، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ آیت نمبر 39، ارشاد ہوا، یہ تھوڑی ہی مدت میں نادم ہو کر رہ جائیں گے۔ تو ان کو ایک سخت آواز نے وعدے کے مطابق آ ہی پکڑی تو ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا ڈالا۔ پس ظالموں پر خدا کی لعنت ہو۔ پھر ہم نے ان کو بعد دوسری امتیں پیدا کر دی۔ کوئی امت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے۔ جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو ہم نے بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتا اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے، پس جو ایمان نہیں لائے ان پر لعنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس پہ لعنت بھیج رہے؟ جو ایمان نہیں لائے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں بھیجی۔ ہر پارے میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منشن کیا گیا ہے۔ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش قوم تھی، تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لائے، مطلب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، جبکہ ان کی قوم کے آدمی ہمارے خدمت گار ہے، مطلب وہ تو سلیوری سے ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا؟ تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانیاں بنائی تھی، اور ان کو اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا،
پناہ دی تھی، تو کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیسے نعمتیں دیے وہ چیز بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 55، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 60، اور جو لوگ دے سخت ہے دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے رہتے ہیں اس بات سے کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو آیت نمبر 60 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور کبھی کوئی کام بھی ہم کریں اللہ کے لیے، اس کے بعد ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے، کیونکہ یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جیسے کہ وہ کعبۃ اللہ جب بلڈ کرے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، ربنا تقبل منا، ہر کام کے بعد اللہ تعالیٰ تو مجھ سے قبول کر لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ کیا یہ لوگ چوری کرتے تھے یا زنا کرتے تھے؟ جو لوگ اس طرح سے خوف کھا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں اللہ سے، یہ کون تھے؟ تو بتایا کہ اے عائشہ صدیق کی بیٹی، نہیں، یہ تو رات دن نماز روزہ کرتے تھے، لیکن یہ پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ آیت نمبر 61، یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی لوگ ان پر سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ نیکیوں میں جلدی کرنا، آگے بڑھنا اور اچھے حکم فوراً سے بجا لانا۔ بعض وقت لوگ ڈیلے کر دیتے کوئی کام کرنے کے لیے، نہیں کرو، اچھے کام آگے بڑھ کے کیا کرو۔ یا یہ اپنے رسولوں کو نہیں پہچانتے جو ان کو نہیں مانتے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور ان میں اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60 میں اور ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے یہ لوگ پہچانتے تھے کہ جب ینگر تھے ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ ٹروتھ فل ہے، صادق امین، لیکن جیسے ہی وہ پروفٹ بنے یہ لوگ ان کے ساتھ بتائے کہ نہیں یہ جنونی ہے، مجنون ہے، یہ غلط باتیں اپنے سے افترا کرنے لگے، یہ جھوٹے باتیں کہنے لگے۔ کیا آپ ان سے کچھ صلہ مانگتے ہیں؟ تو تمہارا رب کا صلہ بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا۔ آیت نمبر 72 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کوئی بھی پروفٹس آئے، رسول آئے، وہ کسی سے صلہ نہیں مانگے، کیونکہ صلہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ آیت نمبر 75، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کو جو تکلیفیں پہنچی رہی ہے وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی میں گمراہ میں پڑے رہیں، اور ہم نے ان کو عذاب میں ہی جا پکڑا تو بھی وہ اللہ کے آگے نہ جھکے اور نہ وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ تو ان لوگ پھر بھی ہمبل نہیں ہو رہے آزمائشاں آنے پر بھی، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات دن کا بدلنا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو بات پچھلے کافر کہا کرتے تھے وہی یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ جو ان کے فور فادرز ڈینائی کرے وہ ان لوگ بھی ڈینائی کر رہے۔ آپ کہہ دیجئے زمین جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو فوراً کہیں گے اللہ کا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم سوچتے کیوں نہیں؟ آیت نمبر 85 میں بتایا جا رہا ہے سَيَقُولُ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو وہ فوراً کہیں گے اللہ کا ہے۔ آپ پوچھئے وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پھر آگے فرعون کے بارے میں اور دوسرے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا اور یہ بے شک جھوٹے ہیں۔
وہ غائب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے۔ کون؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 92 میں، عالم الغیب والشہادہ، اور وہ ان کے شریک بنانے سے بالا تر ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ above all this ہے، کیونکہ فتعالی اما یشرکون۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے رب، جس عذاب کا وعدہ ان کافروں سے ہوا ہے، اگر تو مجھ کو دکھا دے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شریک نہ کرنا، کیونکہ ان لوگ عذاب کی جلدی کر رہے تھے۔ کوئی عذاب مانگنا اچھی بات ہے؟ نہیں۔ آیت نمبر 97، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ ہم بھی یہ دعا کرنا ہے، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا، شیطان اوورکم کرتا، تو یہ دعا ضرور پڑھیے۔ اور آپ یوں کہیں، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس موجود ہو۔ شیطان تو ہے ہی دھوکہ دینے والا، تاکہ میں نیک عمل کروں اس دنیا میں جس میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے کہ جس کو وہ صرف زبان سے کہتے ہیں، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے قیامت تک۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس روز نہ تو اس میں کوئی رشتہ ناتا رہے گا اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ آیت نمبر 101، سور 2 بار پھونکا جائے گا۔ فرسٹ ٹائم سب لوگ ڈیڈ ہو جائیں گے، سیکنڈ ٹائم ان کو گریو میں سے اٹھائے جائیں گا، سب لوگ ٹیٹیوں کی طرح خبروں میں سے نکل کے آئیں گے۔ آیت نمبر 104، آگ ان کے منہ کو جھلسا دے گی، ان کے منہ وہاں بگڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں نہیں سنائی جاتی تھی؟ پھر تم کو جھٹلاتے تھے تم۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب تھی اور ہم راستے سے بھٹک گئے تھے۔ تو اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا غلبت علینا، اب اتنی دیر سے ریئلائز کرنا ٹو لیٹ ہو گیا۔ آیت نمبر 107، اے ہمارے رب ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کرے تو ظالم ہوں گے۔ اور یہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں نا، یہ جھوٹ بات کہہ رہے ہیں۔ میرے بندوں میں ایک گروہ ہوگا جو یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 109، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ آج میں نے ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم گنتی کے کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم تو ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے ہوں گے۔ آپ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ فرمائے گا تو وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 118، یہاں پر سورہ ختم بھی ہوتا اور دعا بھی ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے کہ اے میرے رب معاف فرما دیجئے اور رحم فرما دیجئے، اور آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ سورۃ النور، آیت نور بھی آئے گی اس میں، 64 آیتیں ہیں، مکی صورت ہے۔ اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے گی، اور زناکاری، بدکاری، گھر میں کیسے انٹر ہونا، باہر سے گھر میں کیسا انٹر ہونا، ود ان دا گھر میں بھی کیسا ایک دوسرے سے پرمیشن پوچھنا، اپنے آپ کو کیسا کور کرنا ہے، عورتیں کس طرح اپنی عفت حاصل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم ہی نے اس کے احکام فرض کیے ہیں، اور ہم نے اس میں واضح آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ زناکار عورت، زناکار مرد، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو،
اور تم کو اللہ کے حکم میں ان دونوں پر کوئی ترس نہ کھانا ہے۔ ترس نہ کھانا مینس جو وٹنس کریں گے وہاں پر ان لوگ ترس نہیں کھانا جب ان کے اوپر 100 وپس ماریں گے۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمان کی ایک جماعت بھی موجود ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے کہ مسلمان کی ایک جماعت موجود ہو کے ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کرو۔ کیوں یہ آئی وٹنس کی جا رہی ہے بات؟ تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرے اور یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ نہ کرے۔ آگے فرمایا جاتا ہے اور جو لوگ پاک دامن عورت پہ بھی الزام لگانا یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ بتایا جا رہا کہ جو لوگ پاک دامن عورت پر بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائے، مطلب کوئی وٹنس نہیں ہے، بس ایسے ہی لگا دے رہی، ان کو 80 کوڑے مارو، 80، اور ان کی شہادت بھی مت قبول کرو اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ مطلب لیٹر آن ان کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی، مطلب وہ جھوٹے نکلے۔ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دینا یہ نہیں کرنا ہے، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کسی پہ الزام لگائے لیکن جیسے ہی آپ کو ریئلائز ہو جائے اللہ سے معافی مانگو اور بندے سے بھی معافی مانگو اور پھر ایسی حرکت نہ کرو۔ اور جو لوگ اپنی عورتوں کو بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے لیے اپنے سوائے کوئی گواہ نہیں ہے، مطلب اپنی اون وائف پہ بدکاری کا الزام لگائے لیکن کوئی گواہ نہیں ہے، نہ ہو تو ان کی شہادت یہ ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ بے شک میں سچا ہوں، 4 ٹائمز، اور 5ویں بار یہ کہنا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، جھوٹی قسم نہیں کھانا ہے، 4 بار یہ اور 5ویں مرتبہ اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ کوئی وٹنس نہیں ہے۔ اور اکثر یہ لوگ جھوٹ بول دیتے اور سمجھتے کہ اب سب کے سامنے ہم سچ کیسے قبول کریں۔ اور عورتوں سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 بار قسم کھا لے۔ سیم تھنگ فار دا عورت بھی 4 بار قسم کھائیں گی اور 5ویں مرتبہ یہ یوں کہے گی کہ مجھ پر اللہ کی غضب نازل ہو اگر یہ سچے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہو اور اس کی رحمت نہ ہو تو تم بڑی خرابیوں میں پڑ جاتے۔ اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ کبھی بھی جھوٹی قسم کھا لے رہے تو اللہ کی لعنت، سم ٹائمز کیا ہوتا آپ پہ نہیں آتی وہ آفت، آپ کے اولاد پہ آ جاتی یا نیکسٹ جنریشن پہ آ جاتی۔ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے۔ آیت نمبر 11، یہ ایک واقع افک بولتے جو عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی۔ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، تو تم اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس نے گناہ کا جتنا حصہ لیا ہے اتنا ہی اس کا وبال عذاب ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 11 میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی ایکسپیڈیشن میں جاتے، وار میں جاتے تو اپنی وائف کو ساتھ لے کے جاتے۔ تو اب جب جا رہے تھے تو ایکسپیڈیشن میں اس وقت کس کو ساتھ لے کے گئے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کو لے کے گئے، اور وہ اپنی تیاری کر لیے جانے کے لیے، اور وہ کچھ ایک ہار گلے میں پہن لیے تھے۔ ایون دو آپ جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو کور کرتی تھی امہات المومنین اور جاتی تھی، لیکن کس طرح وہ ہار پہن کے گئے تھے۔ اور واقعہ مختصر یہ ہے کہ وہاں پر جب واپس ہو رہے تھے، بیک ٹو مدینہ آنا تھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو ریسٹ روم یوز کرنا تھا، تو وہ جب تک واپس آئے قافلہ چل پڑا تھا، اور اس وقت بہت کم ویٹ رہتے تھے عورتوں کے، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ جو پالکی تھی جس میں وہ بیٹھے تھے تو لے کے جانے والے یہی سمجھے کہ وہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ سب چلے گئے، اور ایک صحابہ کا کام تھا کہ جو بھی چھوٹ گیا وہ پیچھے ڈھونڈتے ہوئے سرچ کرتے ہوئے آتے۔
جب دیکھتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹ گئی ہیں اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ پہلے بھی جانتے تھے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہتے اور ان کو کیمل پہ ماؤنٹ کرتے اور چلتے جاتے۔ جب وہ مدینہ انٹر ہوئے تو جو ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی، وہ رومر سپریڈ کرنے لگا اور اتنی زیادہ رومر سپریڈ ہو گئے اور اس میں کچھ مخلص جو بندے تھے مسلمان تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور اس میں ایک جو صحابہ اور مخلص شخص تھے وہ بھی شامل ہو گئے، جو ابو بکر اجرت دیتے تھے اور ان کو مدد کرتے تھے مفتاح کر کے۔ اور پھر یہ بات پھیلتی جا رہی اور عائشہ رضی اللہ عنہا 1 مہینے تک بیمار تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھوڑا ڈیفرنٹ تھا اور پھر بھی وہ سمجھے نہیں، پھر وہ ایکسکیوز کرے، پوچھے کہ میں اپنی پیرنٹس کے پاس جانا چاہ رہی ہوں، پیرنٹس کے پاس جاتے، پھر وہاں پر ان کو پتہ چلتا کہ کیا رومرز چل رہے، تو پھر وہ کہتے کہ میں صبر جمیل کروں گی جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کرے، تو اللہ پہ چھوڑ دیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو وہ کہتے کہ اگر تم سچے ہیں تو اللہ ظاہر کر دے گا، اگر تم نے کوئی گناہ یا غلطی کی تو اللہ سے معافی طلب کرو۔ پھر اس کے بعد آیت نازل ہوتی تھوڑے ٹائم کے بعد، جب تک لیکن وہ بہت گریف سورو میں رہتے اور ان کی والدہ بھی یہی بولتے کہ تم صبر کرو، تو اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے۔ لیکن جو لوگ اس میں شامل تھے، جو یہ جھوٹ میں، اس کی بات ہو رہی، جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومنوں مردوں نے اور اپنی مومن عورتوں نے یہ کیوں اپنے دل میں نیک گمان نہ کیا اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ سری بہتان ہے۔ ھذا افق مبین، جب کوئی بھی بات آتی ایز اے مومن، ایز اے بلیور کیا کرنا چاہیے؟ ویریفائی کرنا چاہیے، ہر بات پہ بلیو کرنا نہیں، یو شوڈ ویریفائی دیٹ۔ اور یہاں پر بہتان لگا دیے تھے، یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کے لیے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو یہ جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس دنیا اور آخرت میں تم پر نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب آتا۔ مطلب یہ جو بھی غلط کام کر رہے تھے اس وجہ سے تم کو اللہ نصیحت کرتا ہے کہ تم پھر ایسے کام نہ کرنا اگر تم مومن ہو، تو بتا رہے کہ ایسے باتیں نہ کیا کرو۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی مومنون میں خوب پھیلے تو ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مومنوں، شیطان کے قدموں پر مت چلو۔ شیطان کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے اور غلط راستہ بتاتا۔ آیت نمبر 23، اور جو پاک دامن برے کاموں سے بے خبر مومن عورتیں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہوگی اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 26، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے، یہ پاک لوگ بدگوئی کی باتوں سے بری ہے اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی۔ یہاں پر دیکھیے پاک دامن کیا ہے؟ وہ چیسٹ بھی رہنا، رائچیس بھی رہنا، چاہے مرد ہو یا عورت، اینڈ آلسو شرک نہیں کرنا۔ یہ دونوں بھی باتیں یاد رکھے، تو پاک آدمی ہو یا پاک عورت ہو، مشرک اور ناپاک کے ساتھ نہیں رہ سکتی، بہت مشکل ہے۔ اور اس میں اسکالرس کا بھی حکم یہی ہے کہ ان کو حکم دو کہ ایمان لا لو، توحید پہ عمل کرو، نہیں یا بدکاری میں ہیں تو اس سے بھی چھوڑ دو، نہیں سمجھتے تو پھر چھوڑ دو اور ان سے سپریٹ ہو جاؤ۔ مومنوں، تم اپنے گھر کے سوائے دوسرے گھروں میں مت داخل ہو جانا جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ گھر میں بھی جا رہے ہیں تو اجازت لے کے، نوک کر کے، ایسے نہیں کہ ایسی بارج ان کر رہے ہیں، اور سلام کر کے۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو اس میں مت داخل ہو جب تک تم کو اجازت نہ دے۔ اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے
بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اللہ تو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ کہیں پر بھی جا رہے ہیں کسی کے گھر میں، ایک تو اندر جھانکنا نہیں ہے، حدیث کا مفہوم ہے اگر کوئی جھانکے تو ان کے آنکھ کو ہارم کر دو، تکلیف دو۔ تو یہ بات ہم سب خیال رکھنا چاہے ایک گھر میں 3-4 گھر ہو، اس میں بھی آپ کوشش کرنا چاہیے نوک کر کے 3 بار نوک کرے، اگر وہ جواب نہ دیں تو چلے جا، اگر جواب بھی دے کہے کہ ہم بزی ہے تو ڈونٹ مائنڈ، واپس چلے جائے۔ سیم تھنگ فار دا فون کالز یا دا میسیجز، اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم کسی گھر میں جو آباد گھر، لائبریریز ہے، جہاں مساجد ہے، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے جانے کے لیے۔ اور پھر آگے، اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، مومن مرد کو بھی حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچے کرو، اور مومن عورتوں کو بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچے کرو، اسپیشلی نان محرم کے لیے۔ عورتیں خود تو حجاب پہن رہے ہیں، اپنے منہ پہ نقاب لگا رہے ہیں، لیکن غیر مرد نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے۔ سیم تھنگ پہلے مردوں کو حکم دیا کہ مردوں تم بھی نامحرم کو نہ دیکھو، وائس ورسا، دونوں کے لیے بھی احکامات ہے۔ آیت نمبر 30 اور 31، اور 31 میں بہت زیادہ ڈیٹیل احکام دیے گئے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کیا کرے مگر جو حصے میں کھلا رہتا ہے۔ مطلب آپ عبایا پہن رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا شوز نظر آئیں گے، آپ کے جو ہینڈز ہے، مطلب کچھ لوگ گلوز بھی پہنتے، دیٹس آلسو اوکے، لیکن سینوں پر چادر ڈال لو، ایسا نہیں ہے کہ سینے کھلے رکھو۔ اکثر لوگ سمجھتے اسکارف پہننے کا مطلب سینہ کھلا رکھنا۔ اسکارف پہننے کے علاوہ وَيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ الفاظ ہے، سر پہ خمار ہے، سر پہ اسکارف ہے، لیکن جیوبہن کیا ہے، جیب کہاں رہتا، سینے کے طرف، تو سینے کو کور کرنے کی بات ہو رہی، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کرے مگر اپنے شوہر، اپنے جو باپ، اپنے سسر، اپنے بیٹوں اور اپنے شوہر کے بیٹوں۔ یہاں پر لسٹ آف فالوئنگ پیپل جو ہے، ایک چیز ریممبر کریے، ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ کیا ہے، بہت کلوزر ہے، وہ آپس میں جس طرح رہیں گے، لیکن کیا اولاد کے سامنے، سسر کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے there is a certain way you will dress up، اپنے بھتیجوں کے، اپنے بھانجوں، لیکن these are the محرم رشتے، ان کے سامنے آپ آ سکتے، لیکن there is a certain way you have to cover yourself۔ یا اپنے غلام پر، جو غلام جو ہے نا، جن کے اندر کوئی ایسی خواہشات نہیں ہیں، جو نہ ان کے سامنے، اور جو نادان بچے ہیں، اور یہ ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی چیزوں سے واقف نہ ہو، اور اپنے پاؤں زمین پر مت ماریے۔ جب واک کر رہے ہیں تو کیسا، عباد الرحمن کیسا واک کرتے، ہمبلی، سافٹلی واک کرتے، اس کا مطلب لیزی طریقے سے بھی نہیں، اور ان کے پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، ایسا بھی نہیں کہ زیور عبائے کے باہر ڈال رہے۔ اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب تم میں سے بے نکاح ہو، کوئی لوگ نکاح نہیں کرے، بہت ٹائم ہو گیا، تو اپنے آپ کو چیسٹ کیسا رکھیں گے، روزے رہ کے، کیونکہ نکاح ایمان کو مکمل کرتا، لیکن جو لوگ نکاح نہیں کر رہے ہیں، ڈیلے مت کریے، نکاح کر لیجئے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو بھی کریے، نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں ہوں دینے والا، اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کیا ہے، ایک آپ کے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے زمین اور آسمان کا نور ہے، آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، یہاں پر جو نور کی بات کی گئی ہے، یہ آیت نور کہا جاتا آیت نمبر 35 کو، اور اس میں مثال دی جا رہی کہ ہمارا ایمان کتنا روشن ہونا چاہیے ہمارے دل میں، جیسا حباب صاف ستھرا ہے، اسی طرح اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال یہ ہے کہ گویا کہ ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ قندیل میں ہے، وہ قندیل ایسی صاف اور شفاف ہے، گویا تارا ہے، چمکتا ہے، موتی کا تارا سے وہ چراغ ایک مبارک درخت سے روشن کیا گیا ہے، جو نہ جانب مشرق ہے اور نہ جانب مغرب ہے، اس کا تیل کھا لگا نہ بھی چھوا
یہ تیار کیا ہے اور روشنی پر روشنی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جسے چاہتا ہے سیدھے راہ دکھاتا ہے۔ کون سا نور ہے یہ؟ پر ہدایت کی بات ہو رہی، اور اللہ مثالیں بیان کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مثالوں سے لوگوں کو بات سمجھا رہے ہیں۔ آگے فرمایا جاتا ہے، ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے تو تجارت غافل رکھتی ہے، نہ ہی ان کی خرید و فروخت وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھ خوف اور گھبراہٹ سے الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ جو لوگ دنیا داری میں گرفتار ہو جاتے ہیں نا، ایسے لوگوں کا کیا ہے؟ وہ بہت دور کی گمراہی میں آ جاتے۔ یہ ان کے عمل کی مثال ہے، یہ ہے جیسے کھارے دریا میں اندھیرے جس پر لہریں چڑھتی ہیں۔ اب آیت نمبر 40 میں ایک اور مثال دی جا رہی ہے، مطلب بہت زیادہ ڈارکسٹ آف ڈارک اندھیرا ہے، اور اس کے اوپر دوسری لہر، پھر بادل ہے، اندھیرے ہے، ایک کے اوپر ایک، جب ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ عطا کرے تو اس کو کبھی بھی روشنی نہیں ملتی۔ آیت نمبر 40 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ کمپلیٹلی گمراہ ہے۔ جیسا رات میں بہت کلاؤڈی نائٹ ہے، بہت رین فال ہو رہا تو کتنا ڈارکسٹ رہتا، اسی طرح کیا آپ نہیں دیکھے کہ جو لوگ آسمان اور زمین میں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلائے پرندے بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کا طریقے سے واقف ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں سب خدا کو معلوم ہے۔ مطلب برڈز بھی حمد و ثنا کر رہے، پلانٹس بھی حمد و ثنا کر رہے، اللہ کی ہر کوئی حمد و ثنا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چڑھاتا ہے؟ واٹر سائیکل کس طرح بارش ہوتی، وہ سارا ایکسپلینیشن ہے۔ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا، بادلیں بھیجتا، بارش بھیجتا، اور ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو اللہ ہی نے پانی سے پیدا کیا۔ ہم نے روشن آیتیں نازل کی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں ہے، یا ان کے ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کرے گا؟ نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے۔ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو حکم دے تو صبر گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ آپ کہہ دیجئے قسم مت کھاؤ، دستور کے موافق فرمان برداری چاہیے، اور اللہ تمہاری کاموں سے خوب جانتا ہے۔ جب تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، جس کا ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ نماز پڑھتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر ہم کو مغلوب کر دیں گے اس زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ مومنوں، تمہارے غلام جو بچے تم میں بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، یہ لوگ 3 اوقات میں تم سے اجازت لے کر آئے۔ اب آیت نمبر 58 میں within the home also احکامات بتائے جا رہے کہ 3 ٹائمز ہے، چاہے وہ بچے ہو، بڑے ہو، فیملی ممبرز ہو، اجازت لے کے آنا۔ جو ماں باپ ہے، جو ہسبینڈ وائف ہے، ان کے کمرے میں، چاہے وہ پیرنٹس ہو یا بچوں کی جب شادی ہو جائے تب بھی۔ گرمی کی دوپہر جب تم کپڑے سائڈ میں رکھ دو، اور نماز سے پہلے یعنی فجر میں اور عشاء کی نماز کے بعد 3 اوقات میں کوشش کرنا کہ اجازت لے۔ اور اندھے ہے، ان کے گھر میں کھانا کھانا یا دوسرے چیزیں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اینڈ آلسو ابو بکر صدیق جو مفتاح کو اجرت دیتے تھے، جب ان کی بیٹی پہ الزام لگایا گیا تو وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو گئے، اور بولے کہ اب میں نہیں دوں گا ان کو اجرت۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم کس لیے دے رہے تھے؟ تم اس لیے دے رہے تھے ان کو خوش کرنے، یا اللہ کے لیے دے رہے تھے؟ تم جب اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو لیٹ اٹ گو۔ پھر اس کے بعد وہ اور زیادہ پیسے دینا شروع کرے۔
جو بھی ظلم کرتے یا بدتمیزی کرتے ان کو معاف کر دو، لیٹ گو کرو، ان کے اوپر احسان کرو۔ جب ظالم پہ احسان کرتے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی۔ اب پھر آیت نمبر 61 میں بتایا اندھے پر کوئی گناہ نہیں، لنگڑے پر، بیمار پر، مطلب ان کے گھر میں کھانا کھانا اور رشتہ داروں کے گھر میں کھانا کھانا، دیر از نتھنگ رانگ۔ پھر اگین ریممبر محرم اور نامحرم کا ہم یہ خیال رکھیں گے، دونوں کے لیے الگ الگ پریمیسز میں آپ کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے والا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو جب یہ کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگا کرے تو اس میں سے آپ جسے چاہے اجازت دے دے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ خبردار، بلا شبہ جو چیز آسمان میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے جس تاریکی پر تم ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ اور جس روز وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے ہیں تو وہ ان کے بات بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر واقف ہے۔ اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو اولڈ پیپل ہے، ایک ایج کے بعد عورتیں اپنے آپ پہ ہلکے پھلکے شال اوڑھ لے، اسکارف اوڑھ لے، لیکن اگر وہ زیادہ ہلکے کپڑے پہن لیے تو دیٹس فائن ہے۔ لیکن آج کل جو ٹرینڈ چلے ہوا ہے، چاہے وہ مینوپاز ہو جائے، 60 70 80 بھی ہو جائے، اچھا میک اپ کرتے یا اپنے آپ کو کیری کرتے تو پھر آپ کو پردے کا پابندی کرنا چاہیے۔ یہاں پر وہ عورتوں کی بات ہوئی تھی جس میں بتایا گیا کہ وہ بالکل، یعنی یہ سارے جو دنیاوی چیزیں چھوڑ کے اور ایک بوڑھی عمر میں پہنچ گئے تو ان کے لیے بتایا گیا کہ اتنا زیادہ گہرائی سے انہوں پردہ نہیں کر رہے، لیکن ہلکا پھلکا وہ اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں۔ کور تو سٹل کرنا ہے، ماڈیسٹلی تو ڈریس اپ کرنا ہے۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ اولڈ پیپل اپنے آپ کو صحیح سے کور نہیں کر رہے۔ انفارچونیٹلی یہ چیز بہت عام ہوتے جا رہی کہ اولڈ پیپل صحیح سے اپنے آپ کو ماڈیسٹلی کیری نہیں کر رہے، ایسا نہیں کرنا۔ سورۃ الفرقان another مکی صورت ہے، 77 آیتیں ہیں، لیکن یہ جز میں صرف 20 آیتیں کور ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس کی بڑی بابرکت ذات ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرقان نازل فرمایا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اسی نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور اس کی بادشاہت میں اس کو کوئی شریک نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو نعوذ باللہ من گھڑت باتیں ہیں جو اس رسالت کی دعوے دار نہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، تو یہ لوگ بڑے ظالم اور جھوٹ پر اترے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے کہ یہ دوسرے ان کو ہیلپ کرے، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے جمع کر لی ہے، مطلب یہ بول رہے کہ یہ اساطیر الاولین ہے، یہ فیبل ٹیلز ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کو اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ وہ بھی ڈر سنایا کرتا۔ تو بول رہے کہ یہ ہاؤ کم یہ فرشتے ایسے کیوں ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دوسرے رسولوں کے بارے میں، بول رہے کہ فرشتہ بن کے کیوں نہیں آئے، اور ان کا اعتراض کیا ہے، کھانا کیوں کھاتے، بازاروں میں کیوں جاتے، یہ نارمل ہیومن بینگ کیوں ہے، یہ یقین ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور اللہ تو بابرکت ذات ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔
بلکہ یہ کافر تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں، اور قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ اور جب یہ لوگ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ ان کو کہا جائے گا آج ایک موت کو مت پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو، ان کے لیے وہاں جو چاہیں گے۔ اب یہاں پر رائچیس پیپل کے لیے ہے کہ جو چاہیں گے وہ میسر ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے جو مانگنے کے قابل ہے، اور جس روز اللہ ان کو اور جن کو وہ اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہیں تھے سب کو جمع کرے گا، تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ آیت نمبر 19۔ تو کافروں، انہوں نے تم کو جھٹلا دیا ہے تمہاری بات میں، پس اب تم نہ عذاب کو پھیر سکتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو تم میں ظلم کریں گے ہم اس کو اور بڑے عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے تھے وہ سب کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ تصبیرون وکان ربک بصیرا۔ تو پہلے جو پروفٹس آئے تھے وہ بھی بازاروں میں بھی چلتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، تو بتایا جا رہا کہ نہیں یہ پہلے بھی ہو چکا اس طرح، تو اب جو ہو رہا تو ڈونٹ وری، یہ پہلے کے بھی رسول اسی طرح تھے اور اب بھی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد اللہ